बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो 2 मई के वाक़े के बाद खासा मई का महीना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का शिकार रहा और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। इसके तनाजुर में जब हम कराची की सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो कराची में भी टारगेट किलिंग्स के सिलसिले का आगाज हो गया और खुसूसन जून के अगर महीने की हम बात करें तो 32 के करीब इस वक्त अफराद जो हैं टारगेट किलिंग्स का कराची में निशाना बने। हालात खासे कशीदा हो गए पिछले चंद दिनों की। अगर हम कराची की सूरत हाल का जायजा लेते हैं, इस पर हुकूमत में मौजूद तीनों सियासी पार्टीज ने एक लाहे अमल इख्तियार किया कि कराची से वॉल चौकिंग के जरिए और सियासी जमातों के झंडे जो हैं वहां से उतार दिए जाएंगे। लेकिन हालात अभी भी इसी तनाजुर में जैसे हम बात कर रहे हैं खासे कशीदा दिखाई दे रहे हैं। इस कराची की सूरत हाल की वजह क्या है, लेकिन कराची के अवाम से हमने कुछ सवालात किए थे अपने कुछ प्रोग्राम्स में। पहले हम आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। पता नहीं चलता कौन कहाँ से मार रहा है। डरे हुए आते हैं, डर के ही जाते, सब अपने अपने मफाद में लगे हुए हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं। ये सब दीवाने की बढ़ है, वरना ये सब मिली भगत है। मरने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मर रहा हूँ, मारने वालों को ये नहीं पता मैं क्यों मार। ये अंधा हुकूमत है। ANP, SNP, MQ में सब जमा। वो इसी रूम में बैठे हैं और मर रहे हैं इधर मजदूर कार लोग। गवर्नमेंट तो कोई हाल नहीं देख रही। ये जितनी भी तमाम सियासी जमातें इसके अंदर मुलविस है। हम लोगों का वो खुदा है, हम लोगों का कोई नहीं है, बस खत्म। जो बच्चे बेमौत मारे जा रहे हैं उनको देखें, उनको बचाएं, लोगों से कुछ तो करें। इस तरह तो करते करते सारे बच्चे चले जाएंगे। नाजरीन, आपने सुना कि कराची के अवाम किस किस्म की शिकायत कर रहे थे और खुसूसन रेंजर्स और सियासी जमातों से भी उन्हें बहुत सारी शिकायत का सामना है और अक्सर जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कुछ खास सियासी जमातों को भी तनकीद का जो है निशाना बनाया। लेकिन हुकूमत सिंध की इस वक्त हम बात करते हैं या सिंध की ओवरऑल सूरत हाल की बात करते हैं, आज की जो पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत, इसमें 3 सालों में 2970 के करीब अफराद जो हैं टारगेट किलिंग्स का निशाना बने हैं, जिसमें तकरीबन 2008 में 777, 2009 में 801, 2010 में 1129 अफराद, 2011 में तकरीबन 263 अफराद जो हैं टारगेट किलिंग्स का निशाना बने हैं। इसमें अभी जो कराची में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं वो शामिल नहीं है। इसके साथ साथ लैंड माफिया, ड्रग माफिया जो अपनी कार्रवाइयां कराची में कर रहे हैं उनका भी हमने अभी जिक्र नहीं किया। सिर्फ खालिस्तान टारगेट किलिंग्स के हवाले से हमने बयान किया कि इतने अफराद जो हैं कराची में जा बहक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब सियासी पार्टीज की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ पस मंजर में हमने देखा कि सियासी जमातें बुलंद बांग किस्म के दावे भी करते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी हमेशा अक्सर एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी लगा रहता है। हमने जब कराची में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए कराची में अमन के हवाले से तो लोगों ने एक ही सवाल किया और आज भी लोग यही सवाल दोहरा रहे हैं कि कराची में अमन कैसे कायम हो सकेगा, क्या लोग सुकून से या सुख से अपनी जिंदगियां गुजार सकेंगे या नहीं, और या फिर जो हुकूमतें हैं या हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके जो बुलंद बांग दावे हैं या सियासी बातें हैं, क्या इसी से ही कराची में अमन कायम होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये वादे वईद ही रहेंगे। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी कराची की सूरत हाल के हवाले से और टारगेट किलिंग्स का सिलसिला कब रुकेगा, इस पे हम बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाही सैयद साहब, सदर हैं ANP सिंध के। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। आप सबको वेलकम कहते हैं। पराचा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कराची टारगेट किलिंग्स, हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, लोगों से एक ही सवाल किया कराची में अमन कैसे कायम होगा, लेकिन लोगों ने तो कहा कि सियासी जमातें इसमें मुलविस हैं, AC वाले कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अवाम को जो है अमन कहीं वो दे नहीं सकते कराची के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कराची के शहरी बड़े ही मसलूम हैं। 25,000 से ज़्यादा बेगुनाहों का लहू बह चुका है और हर रोज़ टारगेट किलिंग हो रही है। रोज़ लोग लाशें उठा रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। इनमें से कोई आदमी भी ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक कोई लैंड माफिया से हो या कब्जा माफिया से हो या किसी भी तरह से वो इस सारी जंग के अंदर हिस्सेदार हो। मरने वाला कोई रक्षा ड्राइवर है, मरने वाला कोई दिहाड़ीदार है, कोई मजदूर है, कोई किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला, कोई किसी ज़बान से किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन गिनती पूरी करने के लिए इन बेगुनाहों का खून बहाया जाता है। और ये कराची वो इलाका है, शायद दुनिया के अंदर मुनफरिद इलाका है
کہ جہاں پر کسی ایک آدمی کا قاتل بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچا. آپ نے مئی کا ذکر کیا ہے تو مئی کے اندر وہ 12 مئی ہے, ایک مشہور بات ہے, یہی رینجرز والے کہ جن کے سامنے جو بڑے شیر ہو گئے ایک نہتے آدمی پر, اور جنہوں نے ایک نوجوان کو گولیوں کے ساتھ بھون دیا, ان کے سامنے انسان مارے جا رہے تھے, مارنے والے بھی موجود تھے اور مرنے والے بھی موجود تھے, لیکن ان رینجرز نے ذرا برابر اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کیا. اس لیے کراچی کے معاملے کے اندر جو بات ہے, وہاں اتنا طاقتور مافیا ہے اور اتنی طاقتور ان کی قوت ہے اور کہ وہ ہر ایک کو بے اثر کر دیتے ہیں. اگر ذوالفقار مرزا نے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو آج کہاں ہے ذوالفقار مرزا, کہاں ہے ان کی پارٹی, کون اس کو سنبھالا دے رہا ہے؟ ان کو منع کر دیا پراچہ صاحب, ہم نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ بیان بازی نہیں کر سکتے, ان کو جماعت کی جانب سے منع کیا گیا کہ وہ اس کراچی کے مسئلے پہ کوئی بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ یہ طاقتور مافیا کتنا ہے. میڈیا کا کوئی آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے, ولی خان بابر ہے اور لوگ ہیں, اور کوئی آج تک یعنی نہیں ہوا, بلکہ یہ بات بھی ہوئی کہ اگر ولی خان بابر کے قاتلوں تک کوئی پولیس افسر پہنچ رہا تھا تو اس کے بھائی کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیا گیا. یعنی یہاں پر مافیا اتنا طاقتور ہو جائے کہ اسٹیٹ کے انسٹرومنٹ وہاں پر بے اثر ہو جائیں اور باقی ساری لفاظی ہوتی رہے اور پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں جی یہ اقدام اور وہ اقدام. یعنی کراچی کے لوگوں کی نظر کے اندر کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ ایک دوسری بحث ہے, لیکن ذمہ دار تینوں جماعتیں, اقتدار کے اندر شامل تینوں جماعتیں, چاہے وہ صوبے میں آپ تینوں جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں موجودہ حالات کے. ٹھیک, میں شاہی سید صاحب سے بات کر لوں. شاہی سید صاحب, ایک تو فرید پراچہ صاحب ذکر کریں کراچی کے مافیا کا, بار بار بات ہوتی ہے لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے یہی سوال اٹھایا, وہاں لوگوں سے بھی پوچھا یہ کون سا مافیا ہے جو کراچی کو اس طریقے سے ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو آپ وہ بات کریں تینوں سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں کراچی کے جو حالات ہیں. آپ ہیں اے این پی ہے, ایم کیو ایم اینڈ پیپلز پارٹی, آپ تینوں اس کی ذمہ دار ہیں آج جو کراچی کے حالات ہیں. آصف, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بے شک جو آپ نے کہا صحیح کہا, رول کے مطابق حکومت میں جو بھی اتحادی ہے وہ اس کے ریسپانسبل ہے, جس میں ہمارا بھی جو بھی حصہ آتا ہے اس کے ہم قصوروار ہے. ہم نے اپنے نہتا جو کوشش 3-4-5 سالوں سے مشرف کے دور سے شروع کر کے آج دن تک ہم بولتے رہے, گلا تھک گیا, میڈیا سے بھی مدد مانگی, دنیا سے بھی مدد مانگی, اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک اکراس دی بورڈ آپریشن نہ ہو, کلر یا ڈاکو یا مافیا جو بھی ہے, جو برے القاب ہے, وہ جس جھنڈے کے نیچے بھی ہے, چاہے وہ پولیس کے اندر ہے, چاہے وہ رینجرز کے اندر ہے, جو کالی بیڑی ہیں, اگر اس کو ہم تحفظ دیتے رہیں گے اور مصلحت سے کام لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی مشکلات ہے. یہ پچھلے 3 سال سے بولتے بولتے اب تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ پراجہ صاحب اگر بولنا چاہتا ہے تو بول دے. ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے. اس شہر میں بہت بڑا یہ پورا پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی, معاشی, اب ساری چیزوں کے باوجود بول کے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہماری جو تعلیمی جو ایجوکیشن ادارے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے. ہمارا بچہ جو انجینئر ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر انجینئر کم ہوتا ہے اور ٹی زیادہ چلاتا ہے. یہ کلاشنکوف کلچر کس نے دیا, بندوق کس نے دیا, اور یہ بچوں کو بجائے کہ وہ اچھی ڈگری لے گئے اور سی ایس ایس یہ صرف کراچی نہیں پورا پاکستان کی بات کرو, پورا پاکستان میں کہاں سے آیا, پھر کراچی میں کہاں سے آیا, یہ سارے سوالات ہیں. اور اس سوالات کے لئے واحد ایک ہی جواب ہے میرے پاس کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے کہ میں کسی کو لینڈ مافیا کہوں, کسی کو ڈرگ مافیا کہوں, کسی کو میں برا کہوں اور میں اپنے آپ کو صاف پرشتہ کہوں, تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا واحد حل ہے کہ اکراس دی بورڈ آپریشن کیا جائے. کلر یا بدماش جو بھی ہے, ڈرگ مافیا, لینڈ مافیا, جو مافیا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہو جائے. بدقسمتی یہاں پہ ہے کہ کراچی کے پچھلے ادواروں میں کسی کو بالکل. جی شاہی سید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے, جو ٹارگٹ کلرز ہیں, جو لینڈ مافیا, ان سب کو یہاں پہ ختم کیا جائے. آپریشن ہوتا ہے, رینجرز کو بھی گولی چلانے کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے. پچھلے دنوں جو رینجرز نے جو کراچی میں کیا, ایک نہتے نوجوان کو جس طریقے سے مارا, وہ تو چلے ویڈیو فلم تھی, وہ تو سب کے سامنے آ گئی. اگر اس طرح کا آپریشن کیا جاتا ہے اور پھر کھلے عام گولیاں چلتی ہیں تو پھر تو بہت سارے معصوم لوگ بھی اس میں مارے جائیں گے. کیا ایسا نہیں ہوگا کیا؟ آسما, میں آپ کی اس بات کی بھی تائید کرتا ہوں کہ مگر میں پھر افسوس کے ساتھ مجھے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو یہاں کے رینجرز نے وہ بھی قربانیاں رینجرز نے دیے کہ لوگ ان کے رینجر کے جوان بھی شہید ہوئے اس واقعات میں,
اور پہلے جو آپریشن میں اس میں فوجی بھی مارے گئے, پولیس بھی مارے گئے, یہاں کون نہیں مرا. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ بالکل دہشت گردی ہوئی. اس کے اوپر ہم کوئی بھی اچھا اس کو نہیں کہے گا, نہ اس کو رینجرز اچھا کہے گا, نہ فوج کہے گا, نہ پولیس کہے گا, نہ اس کو علماء اچھا کہیں گے, کوئی نہ سیاستدان. یہ غلط ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے کو تم تباہ و برباد کرے. خدا رہا یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ رینجرز ہمارے بچے ہیں, یہ جنرل کرنل ہمارے ہی بچے ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ ان کی پالیسیاں غلط تھی, غلط پالیسیوں کے نتیجے سے ہمیں نقصان ہوا, لیکن اس کے لیے ہمارا پارلیمنٹ ہے, ہمیں اپنے کمرے میں اور اپنے آفس میں ان کی جو بھی انسلٹ کرنی ہے, جو بھی کرنا کریں, لیکن دنیا کے سامنے خدا رہا اپنے اداروں کو دہشت گرد نہ بنے کہ ہمارے ادارے چلیں اس پہ اداروں پہ تنقید نہیں کر رہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو منظر عام پہ لایا جا رہا ہے. بالکل آپ اپنی بات کریں, ہم شرمیلا سے بات کرتے ہیں. جی وہ آپ نے اچھا کیا کہ ادارے کو دیا, وہ جو بندے کا فالٹ ہے. صحیح, ٹھیک. شرمیلا آپ ساری گفتگو سن رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں حکومت ہے, آپ بھی ہمارے کئی پروگرامز میں آئیں, اور خصوصاً جب ہم نے کراچی کے حوالے سے بات کی. 2970 افراد گزشتہ 3 سالوں کے دوران ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنے, اور آپ کی حکومت ہے. تینوں آپ جماعتیں اس وقت آپ کے ساتھ شامل ہیں بشمول پیپلز پارٹی, لیکن کیا وجہ ہے کہ اتحادی آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگ حکومت میں ہیں, سندھ میں آپ کی حکومت ہے, لیکن پھر بھی کراچی میں آپ ابھی تک امن قائم نہیں کر سکے؟ دیکھیے اسما, جو فگرز آپ نے بتائے ہیں وہ واقعی افسوسناک ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ANP ہو, MQM ہو, یا دیگر جماعتیں ہوں, سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو ایک بات حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ اقتدار کے اندر ہے سوائے پنجاب کے, لیکن اگر خصوصاً ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں تو ایک ذمہ داری اس جماعت کی بھی بنتی ہے جو سب سے زیادہ سیٹیں وہاں سے اٹھاتی ہے. اور کراچی میں حکومت کسی کی بھی رہے, کنٹرول ہمیشہ اس جماعت کے پاس رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ جماعت جو ہے, میں MQM کی جانب اشارہ کر رہی ہوں, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے امن امان کی صورتحال بہتر کرنے میں, بالکل کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے, میں شاہی سید کی ایک بات کو آگے لے کے چلوں گی. جس طرح انہوں نے یہ ایک بات کہی کہ یونیورسٹیز کا آپ حال دیکھیں, اور یونیورسٹیز میں اسلحہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرانے والی کون سی جماعت تھی, وہ بھی اس کی ذمہ داری ذرا قبول کریں تو بہتر ہوگا. آپ نام لے لیں. دیکھیں, جماعت اسلامی ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی میں تھنڈر اسکواڈ بنانے والے وہ لوگ ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایک کلیشز ہوئے, اس میں 2 سیاسی جماعتوں کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں کلیشز ہوئے, اور اس میں سے ایک سیاسی جماعت کے رہنما آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں. تو دیکھیے, ہمیں ایک پیس کریٹ کرنا ہے نا, تو ہمیں یہ میسج دینا ہے. اگر کراچی میں اسلحہ ہے اور اسلحے کی ترسیل ہو رہی ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 2 سال سے نہیں ہو رہی, یہ سالہ سال سے ہو رہی. یہ جو کلچر ہے, کلیشن کاف کلچر ہے, جو ڈرگ کلچر ہے, یہ تو جنرل ضیاء جو ہے وہ اپنی قوم کو تحفے میں دے گئے, جو آج تک اب جس سے ہم بھگت رہے ہیں. اب سولوشن کی طرف اگر ہم جائیں تو دیکھیں, سولوشن یہ ہے کہ جہاں آصف علی زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے ریکنسیلیشن کی, وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی, اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا, کولیشن گورنمنٹ بنائی. اب جب آپ کولیشن کے اندر ہیں, چاہے آپ کی 1 سیٹ ہو, یا آپ کی 15 ہو, چاہے آپ کی 50 ہو, آپ کی ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے, خاص طور پہ آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر. اب دیکھیں, یہ بات بہت پہلے سے ہو رہی تھی کہ جی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنے. پچھلے سال اگست میں کوڈ آف کنڈکٹ سائن ہوا, کسی بھی جماعت نے اس پہ جو ہے بھرپور طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا. اب دوبارہ سے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ریوائو کیا گیا ہے. ایک اچھی بات جو اس دفعہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بات کی جاتی تھی کہ جی ہم یہ وال چاکنگ ہٹا دیں گے, یہ جھنڈے ہٹا دیں گے, اس دفعہ واقعی اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو اس سے ٹارگٹ کلنگز رک جائیں گے, جھنڈے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے. آپ نے تو یہ ایک بریکٹ کر دیا نا, ہر چیز جو ہے وہ پولیٹیکل کلنگز ہو رہی ہے, فلاں ہو رہی ہے. اس میں ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. مختلف مذہبی جماعتوں کے جو مختلف فرقے بنے ہوئے, آپس میں ان میں کلیشز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی اگر ڈینائی کرے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھیے, اس میں آپ کو امن کے لیے آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ آپ ایک میسج دیں. جو آصف علی زرداری صاحب, الطاف حسین صاحب اور اسفندیار ولی صاحب جو بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں دوستی کی, محبت کی, وہ گراس روٹ لیول تک ابھی مستحکم نہیں ہوئی ہے.
اور شاید کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایسے سنی ہوگی ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ نے خود مینشن کیا جی پریس کانفرنس ہوتے ہیں الزام تراشی ہوتی ہے، نہیں آپ تو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، الزام تراشی کر لیتے ہیں، صحیح یا غلط، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صلح بھی جاتی ہے، آپ کمیٹیز میں بیٹھ جاتے ہیں کورٹ میں، لیکن وہ ایک میسج لیکن جو میسج آپ کے گراس روٹ لیول کے کارکنان میں چلا گیا وہ تو نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کو. وہ تو دیکھیے وال چاکنگ کے اوپر بھی بہت ساری لاشیں گری ہیں کراچی کے اندر، جھنڈوں کے اوپر بھی گری ہیں. تو اس میں اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جو دورہ بھی کیا گیا، آپ دیکھیں تینوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پچھلے دنوں کٹی پہاڑی کا دورہ بھی کیا، وہاں پر گئے. تو دیکھیے آپ کو یہ اگریسو وگرس سٹیپس اٹھانے پڑیں گے اور اسی سے بہتری اس سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کمی آئے گی یا بہتری آئے گی. 2 دنوں میں اس میں بہتری ضرور آئی ہے. 32 لاشیں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری آ جائے. اس کو تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا، بالکل وہ تو ہمارے سر پہ وہ خون آئے گا ہم سب لوگوں کے. صاحب ٹھیک، پراچی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور ہم کراچی کی صورتحال کا بات کریں. ایک اعتراض ہوا جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ جو کالجز یونیورسٹیز تعلیمی اداروں میں اسلحہ آتا ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے آیا، اور 2 گروپس بھی جو بنے ہوئے ہیں آلریڈی، جو ایک واقعے کا بھی ذکر کری ہے شرمیلا، اس میں آپ کی جماعت ملوث رہی ہے. یہ بڑا آسان ایک طریقہ ہے نا کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کراچی کے اور سیریس بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں ذمہ داری آتی ہے، شاہد سید صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، اور یہ اچھا رویہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم شامل ہیں اس لیے ہم اس میں شامل ہونے کی وجہ سے ذمہ داری آتی ہے. لیکن اس کے بجائے اگر یہ رویہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں بھی یہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں اگر تعلیمی اداروں کے اندر کوئی بھی اسلحہ لے کے آتا ہے تو اس کے بھی ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بھی تو حکمران ہے، اور ان حکمرانوں کو تعلیمی اداروں میں اسلحے کو بند کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل ریکارڈ پہ ہے کہ 22 ہمارے نوجوان قتل ہوئے ہیں ان تعلیمی اداروں میں پچھلے 8 سالوں کے اندر، اور انتہائی اذیتیں دے کے ان کو کلاسوں سے اٹھا کے ان کو گولیاں مار کے ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں. اس حالت میں ان کی لاشیں ملی ہیں کہ ان کے سارے جسم پر سوراخ کیے گئے تھے اور دہکتے ہوئے تارکول کے اندر ان کی لاشیں ڈالی گئی تھی. اس طرح سے اذیت ناک دی گئی، اور وہ بھی مائیں ہیں کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اس حالت میں ان کی لاشیں ملی کہ جسم پر کود کر ان کی ساری پسلیاں توڑ دی گئی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ فی الواقعہ اس کے قاتلوں کو، اور کوئی اگر ہمارے کسی فرد کے ذمہ ہے ہم اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ کوئی ایک واقعہ بھی اول تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ہو تو قانون کی نظر کے اندر سب برابر ہے. ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے اسلحے سے پاک کرنا کراچی کو. ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب اس میں یہ جھنڈے، اور بلا شبہ اس حد تک کوئی اس کا موقع ہے، لیکن اصل جھگڑے تو بھتے پہ ہوتے ہیں اور اصل جھگڑے قبضے پہ ہوتے ہیں، جو ایک بڑے پیمانے پہ کروڑوں روپے جمع کیے جاتے ہیں. جھگڑے تو ان پہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو بھتہ دینے سے ذرا سا انکار کر دیتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس پہ بھی لاش گر جاتی ہے. شاہد سید صاحب یہ بھتہ مافیا کون ہے، قبضہ مافیا کون ہے؟ آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو بہتر پتا ہوگا. آسما، میں نے ابھی آپ کو پتا ہوا 3-4 دن پہلے جو ہمارے ایک میں نے اپیل کیا تھا ساری سیاسی پارٹیوں سے کہ بھئی ہم ٹیبل ٹاک چاہتے ہیں، ہمارے پارٹی کی پالیسی عدم تشدد کی ہے، اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں کراچی میں رہنے والا کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے جتنی میں ہم نے پریس کانفرنس کی، جتنے آ جاؤ بات کرو. جس کے نتیجے میں گورنر صاحب نے ہمیں کال کیا اور ہم گئے متحدہ گورنمنٹ، اور ہم بیٹھ گئے اور ہم نے یہی سوال کیا کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، اور ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے. لہٰذا کراچی میں رہنے والا ہر قومیت، اردو، پشتو، سندھی بولنے والا امن چاہتا ہے. امن کے لیے کیا چاہیے؟ امن کے لیے ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن چاہیے. اس میں جو 10 کلاسیں تھے اس کے 1 کلاس یہ نہیں تھا کہ جو چاکنگ پہ لڑائی ہوتی ہے جھنڈوں پہ، ہم نے وہ اضافہ کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کیا. اور میں آپ کو فخر کے ساتھ، پراؤڈ کے ساتھ طریقے عزت سے خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے پاس ایک پختون نے مٹھائی کا ڈبہ لایا. اگر آپ چاہتے ہو مٹھائی کا ڈبہ میں آپ کو ابھی دکھا بھی سکتا ہوں، یہ مجھے ڈبہ ادھر پڑا ہوا ہے، یہ مٹھائی کا ڈبہ مجھے لا کے دیا اس بات پہ مبارکباد کے لیے کہ آپ لوگ امن کی طرف جا رہے ہو اور ہمیں امن چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں رہنے والے لوگ جو شہری ہے ان کو امن چاہیے. وہ زیادہ سفر کرتے ہیں، بالکل وہ زیادہ سفر کرتے ہیں. شاہد سید صاحب مجھے تھوڑا سا اگر یہ آپ کا نظر آتا ہے تو یہ آپ کو بریک لے لیتے یہ نظر آتا ہے تو یہ دیکھو، یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے جو اس بات پہ دیا ہے کہ ہم امن کی طرف جو جا رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے، عوام امن چاہتا ہے. چلیں ہم امید کرتے ہیں کاش یہ سیاسی جماعتیں اس پر عمل درآمد بھی کریں اور کراچی میں امن بھی قائم ہو سکے. لیکن اصل مسئلہ جو ہمیں کراچی میں نظر آتا ہے، جو ہم نے کراچی کا وزٹ کیا، کراچی کے کنٹرول کا ہے، اور یہ بھتہ مافیا اور قبضہ مافیا کون ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.
जी नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शाही सैयद साहब हमें मिठाई का डब्बा दिखा रहे थे कि जो एक पख्तून ने उनको भेजा, और वो कराची के अवाम खुश हैं इस हवाले से कि कराची में अमन कायम हो सकता है। शर्मिला, सियासी जमातों पे बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारी होती है कराची में अमन के हवाले से, आपको क्या लग रहा है? हमने तो जो विजिट किया, जो हमने ग्राउंड रियलिटीज वहां पे देखी, मसला कराची के अमन का है तो है, लेकिन कराची में कंट्रोल का भी कुछ मसला वहां पे नजर आता है। ये भत्ता माफिया, कब्जा माफिया कौन है, कुछ आप बता सकती हैं? आपकी तो गवर्नमेंट, आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं। बात ये है कि बेशक जिम्मेदारी सियासी जमातों पे जाती है, खा वो इक़्तिदार में हो या उससे बाहर हो, और ज़ाहिरी बात है कि सियासी कारकुनों की आपस में झड़प होती है, और कराची में इतना बेतहाशा असला है एंड एवरीबडी हैज़ बिकम ट्रिगर हैप्पी। आप बर्दाश्त का मादा किसी में रहा नहीं है, किसी को कोई बर्दाश्त नहीं है किसी की शक्ल या किसी की जमात, तो झगड़ा हुआ, आपस में बंदूक निकाली, गोली मार दी। तो पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ कराची बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरे सूबे को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हमें असले से पाक करना पड़ेगा, हमें डी वेपनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और सीरियसली जाना पड़ेगा, बातों की हद तक नहीं। और ये जब भी हो सकता है कि जब आप आपस में तमाम सियासी जमातें कंसेंसस डेवलप करें और एग्री करें कि जी लेट्स गो फॉर इट, और इसमें कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस, किसी बिल, किसी आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी बासानी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, फरीद पराचा साहब की बात है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहती, लेकिन जिसका जो किरदार रहा है माजी में, जिस वजह से जो इशूज़ हुए हैं, अपने किरदार को एनालाइज करें। और आप बहैसियत ये भी एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये कराची, सिंध और पूरे पाकिस्तान में अमन के हवाले से कोई किरदार अदा कर सकते तो क्यों नहीं। देखिए, ये अगर स्टूडेंट्स में आज असला है और आपने चूज किया, तो ये बड़ी आसानी बात है, चाहे वो मेरी जमात के हो, चाहे वो APMSO के हो, चाहे वो पख्तूनों के हो, चाहे इनके हो, आप अपने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं जी असला वापस करो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पाक कर दें, कराची को असले से पाक कर दें। ये जो भत्ता माफिया हो गया, जो हम ये बार बार सुनते हैं, कब्जा माफिया हो गया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये कौन से माफिया है कि जिन्होंने खास मास्क पहन रखे हैं जो ना मुझे और आपको दिखाई देते? पिछले कई सालों में जो कराची में जमीनों पे झगड़ा है, ये एक हकीकत है। दूसरे शहरों में, जगहों में शायद कम है। कराची प्राइम सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को, तो प्राइम लैंड है, यहाँ पर ज़रूर झगड़ा रहा है। अब इसमें ग्रुप्स बन गए, बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सियासी जमातें उनकी पुष्पनाही करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश यही रहती है कि जब पकड़े जाएं तो किसी न किसी सियासी जमात का झंडा पकड़ लें कि जी मैं तो इस जमात से हूँ, मेरा फला फला रिश्तेदार है, तो जी ताकि कोई बचा हो जाए। देखिए, इस हवाले से तमाम सियासी जमातों में, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, सब में ये फैसला हुआ गवर्नर हाउस में, CM साहब की सरबराही में, गवर्नर साहब की सरबराही में बैठ के, कि इसके खिलाफ हमने एक ड्राइव करनी है, कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल बनाया गया, उससे बहुत सारी जमीनें रिकवर भी की गई, उसमें भी क्लैशेस हुए, लोगों की मौत वाकई हुई, लेकिन वो चल रहा है। वो कोई आसान काम नहीं है, आपके मेरे यहाँ बैठ के बात करना आसान है, करना मुश्किल है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं फरीद पराचा साहब, अभी वॉल चौकिंग वहां से खत्म कर दी गई, झंडे वहां से उतार दिए गए, और जो शर्मिला जिक्र कर रही है मुख्तलिफ इस तरह के वाकयात जो अभी इनकी स्टेप्स इनकी गवर्नमेंट ले रही है, इस हवाले से क्या इनसे बेहतरी आ सकती है? लेकिन अगर मसले की आप तह तक नहीं पहुंचेंगे और कॉस्मेटिक सी कार्रवाइयाँ करेंगे तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। यानी जितनी FIR दर्ज हैं, क्या उनके मुलजम पकड़े गए हैं? क्या वो जेलों के अंदर हैं? क्या जिनका नाम जुल्फकार मिर्जा साहब ने लिया था और जिनके बारे में कहा था वो कहाँ हैं, उनको किस का अदालत के अंदर ले जाया गया है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी महज आप इन बातों को करके कि जी ये बैनर और ये झंडे हमने ठीक करवा दिए हैं, ये चले कुछ थोड़ा बहुत इसका भी किरदार होगा, लेकिन असल बात तो यह है कि क्या पॉलिसी है वहाँ के लिए, क्या वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, क्या कानून की नज़र में सारे बराबर हैं, क्या वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं उनको खुली छुट्टी है, क्या वहाँ पर गवाहों को और जो मौके के लोग हैं उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, क्या 12 मई और 9 अप्रैल और 12 रबीउल अव्वल और 10 मुहर्रमुल हराम इनके जो है वो कातल और इनमें लोगों की अमलाक जलाने वाले, उनमें से कोई आदमी भी कैफरे किरदार तक पहुंचा है? ये चीजें, और आपने ये कह दिया, शर्मिला साहिबा ने ये फरमा दिया कि जी इनका किरदार वो मादी है या हाल है या मुस्तकबिल है। हमारा किरदार सामने है। कराची में 3 मरतबा कराची की निजामत हमारे पास रही है, 2 मरतबा अब्दुस्ताब अफगानी मेयर रहे हैं, 1 मरतबा नेमतुल्लाह रहे हैं। कराची के अंदर कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता कि किसी एक प्लाट पर, एक मरले के प्लाट पर भी हमारे किसी आदमी ने कब्जा किया है, कोई हमारे किसी आदमी ने भी भत्ता वसूल किया है, कोई नाजायज असला उसके पास भी मौजूद है, कोई हमने भी जो है वो मेरिट की धज्जियां बखेरी हैं, हमने भी कोई नाजायज नौकरियां दी हैं, हमने भी कराची के अमन को तबाह किया है।
ہم نے بھی لسانیت کی بات کی ہے، ہم نے بھی کہیں جو ہے وہ کسی پنجابی پٹھان اور مہاجر کا جھگڑا چھیڑا ہے. ہماری طرف سے کراچی کو امن کی ہی ٹھنڈی ہوائیں ملی ہے، اس لیے یہ باتیں کرنے کا اور کہیں پر یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ نے قبضہ کیا نہیں کیا یہ تو دوسری بات ہے، لیکن آپ نے یہ مافیا کو توڑنے میں آپ کے پاس نظامت رہی، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ اچھا کردار تو سب کو پتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کنٹروورسی میں یا کراچی میں جو مثالی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی ہر ایک تعریف کر رہا ہے، کراچی میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نعمت اللہ خان کے دور کے اندر کراچی کے اندر مثالی کام نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا. شرمیلا کہہ رہی ہے ایسا ہوا. کراچی کو امن دینے کے لیے جو آپ کا کردار ہے وہ ادا کرے. ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ نہ عوام کا وقت ضائع کریں اور نہ ان بے گناہوں کے لہو کا مذاق اڑائیں کہ جن کا لہو ہر روز کراچی کے اندر گر رہا ہے. آپ کا جو کردار ہے وہ آپ ادا کریں. گفتگو سن رہے ہیں پراچی صاحب. میں شاہی سید صاحب سے بات کروں. شاہی سید صاحب میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا لینڈ مافیا کون ہے، قبضہ مافیا کون ہے، بھتہ مافیا کون ہے، آپ نے بھی نام نہیں لیا. ابھی بھی 100 ارب کے قریب جو لینڈ مافیا نے جو قبضہ جو کیا زمینوں پہ وہ سکینڈل بھی سامنے آ گیا. تو نام لینے سے سب ڈرتے کیوں ہیں؟ آسما میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اس کی وجہ یہ اس پروگرام میں 3 بندے اور پھر آپس میں لڑے اور جھگڑے ٹائم ضائع ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہ آپ لڑائی نہ کریں. 2 منٹ پراچا صاحب کا اور 2 منٹ مجھے وہ شرمیلا صاحب کا مل جائے اور 2 منٹ میرے تو 6-7 منٹ میں. یہ کراچی کا ایشو بہت بڑا ہے، سینسٹیو ایشو ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان کا مسئلہ ہے. لہٰذا اگر آپ کچھ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہو تاکہ میں ابھی مٹھائی تک تو میں پہنچ گیا تھا لیکن آپ نے میری پوری بات نہیں سنی کیونکہ میرا ٹائم آپ مٹھائی تک پہنچ گئے. پھر میں بریک لے لیتی ہوں. چلے میں بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں اور جو 2-3 سوال ہم نے اٹھائے تھے وہ ہم آپ سے اسی کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. اور کیا یہ مٹھائی تک ہی محدود رہے گا اور کاش کراچی کے عوام کو جو ہے امن نصیب ہو سکے، کیا یہ مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے گا یا نہیں، اس پہ بات کریں گے شاہی سید صاحب سے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے اور امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. شاہی سید صاحب کے پاس کچھ سلوشن ہے، وہ کراچی کی صورتحال کا بھی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. شاہی سید صاحب، آج ہم نے ایم کیو ایم کو بھی دعوت دی آج کے پروگرام میں لیکن آپ کی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی. آپ آگے کی صورتحال ہمیں بتا دیں. اچھا اب میں آپ کو یہیں تک وہ مٹائی جس کا مطلب ہے کہ کراچی کی عوام امن چاہتا ہے. ہر انسان لینڈ مافیا ایک میں ادھر آؤں گا بعد میں آؤں گا، آپ ادھر مجھے نہ لے جاؤ، میری بات پورا کرنے دے. کراچی کی عوام امن چاہتا ہے. امن کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے ہم لینڈ مافیا کہیں، ڈرگ مافیا کہیں اور وہ مجھے کہے میں اس کو کہوں، لڑائی میں ہم 3 سال 4 سال گزر گئے، مزید 3-4 سال گزرے. کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اکراس دی بورڈ یہاں پہ اپنے جو ہماری موجود رینجر سے بھلے فوج نہ ہے، رینجرز کو صحیح اختیارات دے. پولیس کی ہم جو ہے اولادیں کر کے پولیس میں اگر کالی بیڑے اس کو ہٹائے ان کو اختیار دے اور وہ آگے بتائے کہ کون لینڈ مافیا کون ڈرگ مافیا ہے. دوسری بات جو ابھی ہم نے آپس میں تینوں پارٹیوں نے کولیشن نے جو ابھی ایک راستہ بنایا اور ہم نے کوارڈینیشن کیا جس کے اوپر ہم چاکنگ پہ کنٹرول کر کے جھنڈوں پہ اور ہم امن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں اگر میں تو چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب اس میں اور بھی اضافہ کریں. جماعت اسلامی کا بیس تک بول رہا ہے اگر اس کا ایم پی ایم نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی ان کے یہاں پہ وجود ہے اور ہمیشہ جماعت اسلامی کی حکومت رہی ہے. سنی تحریک بھی یہاں پر ہے، بلوچ بھائی بھی ادھر رہتے ہیں، قوم پرست بھی رہتے ہیں. ساری پارٹیوں کی آل پارٹی کانفرنس منگائے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو امن سب کچھ چاہیے تو امن کے لیے کرنا کیا ہے. دیکھو ہم سب سے پہلے جیسا پراچی صاحب نے بات کہی وہ صحیح کہتا ہے کہ چلو کلاشنکوف کلچر جس نے بھی لایا اس بات کو بھول جاؤ. آج ہماری حکومت ہے، ہم اس حکومت کے رسپانسیبل ہے. ہمیں چاہیے کہ آج ہم کلاشنکوف کلچر کو ختم کر دیں. کل جو ہوا تھا اس کو چھوڑ دیں. آج ہمیں ایک چیز آپ کو جو سجیشن دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کراچی میں آپ جو ہماری جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں جو پہلے کی بنی ان کو ریگولائز کرے، ان میں جو کارٹیج انڈسٹری ڈکلیئر کرے، وہاں پہ لوگوں کو مراحت دے، وہاں پاور دے، بجلی دیں تاکہ کالج کا بچہ اپنے گھر جا کے انجینئر بنے، بال پین بنائے، روزگار کرے. یہاں روزگار نہیں ہے. کالج سے جو بچہ نکل گیا انجینئر ڈاکٹر اس کے بعد ٹی پسٹل ہاتھ میں. جس طرح ہم جا رہے ہیں ہمارا رخ ہی غلط ہے.
अगर हम इसको माशी तौर पे भी अपने बेहतरी लाए, हम पावर दे रहे और हम ये कॉटेज इंडस्ट्री घरों में कराएं, चाइना की तरह करें, हम वो बांग्लादेश से सिंपल मिसाल ले ले, तो मैं ही समझता हूँ कि बेरोजगारी भी एक अजाब है। इस शहर में बेरोजगारी भी है, फिर एजुकेशन से टीटी पिस्टल के साथ बंदा निकलता है। अगर हम उसको रोजगार दे रहे, उसके घर में इंडस्ट्री उसको दे रहे, कोई बाल पेन बनाए, कोई चश्मा बनाए, कोई घड़ी बनाए, कोई मोबाइल फोन बनाए, लेकिन रोजगार दे और हम एक्सपोर्ट शुरू करें, हमारे पास खुशहाली भी आएगी, अमन भी आएगा, भाईचारा भी आएगा। अब अगर यहाँ पर ये पोजीशन है जो कई सालों से है कि लाइट नहीं है, तो अमन के लिए मैं रही बात लैंड माफिया कौन है? ड्रग माफिया, लैंड माफिया एक ऐसे लोग हैं कि वो मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे और पुलिस की भी लेबल इस्तेमाल करता है। लिहाजा हम सबको चाहिए ये काली भेड़ों को निकाले। काली भेड़ों को आप कह रहे हैं कि निकालें। शर्मिला, हम आखिरी बात करेंगे। उन्होंने कहा बहुत सारी इस्लाहात की जा सकती हैं, रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, ऑपरेशन किया जाए और कच्ची जो आबादियां हैं उनमें वहां पे भी इस्लाहात लाई जा सकती हैं। ये तो एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो गया। अब आप तीनों सियासी जमातें एक जगह जो हैं इस वक्त मुत्तहिद हैं, बाकी जो सियासी जमातों की भी वहां कराची की हम बात कर रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एपीसी की अच्छी तजवीज वो दे रहे हैं, हम हमेशा सुनते रहते हैं एपीसी होनी चाहिए, लेकिन आज दिन तक कराची में नहीं हुई। आपकी हुकूमत ने कोई लाया अमल बनाया इस हवाले से क्या? अस्मा, देखें अच्छी तजवीज़ है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, लेकिन मैं ये समझती हूँ और मेरा ये अज़म है कि कराची में अमन कायम करने के लिए ना आपको किसी एपीसी की ज़रूरत है, ना किसी को मिलाने की ज़रूरत है। हर इंसान, हर सियासी जमात का नुमाइंदा और हर सियासी जमात का जो रहनुमा, जो कायद है, वो अपनी ज़ात से बालातर होके, पार्टी एफिलिएशन से बालातर होके अमन कायम कर सकता है। लेकिन शर्मिला, एक छोटी सी चीज इसमें करनी होगी। एक बात कराची के हवाले से तमाम जमातों को एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना पड़ेगा, ठीक, ये अच्छी बात करनी और दिल से करना पड़ेगा। ये अच्छी ज़बानी कलामी बातें नहीं, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी की। ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अस्मा, बिल्कुल हमने हमेशा यही देखा, कराची में लोग टारगेट किलिंग्स का निशाना बनते हैं। 2-3 दिन एक ऐसी गोली चलती है तो वो ये नहीं देखती कि जो किसी सियासी कारकुन गुजारी उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बाद आप लोग जिनका किसी सियासी जमात से, मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल कराची के लोगों ने हमें खुद बताया कि मारने वाले को पता नहीं होता और मरने वाले को पता नहीं होता। यहाँ तस्लीम करें, दिल से तस्लीम करें, ये मैसेज अपने कारकुनान में दें। आप देखें कराची का मसला जो है महीने भर में नॉर्मल पे आ। क्यों फरीद पराचा साहब, ये अच्छी तजवीज़ है क्या? देखिए, जो सवाल है ना जी, वो तो ये वादो तलकीन का मामला नहीं है कि हम कहें कि तमाम लोग जो हैं वो अपने दिल से फुला दें। ये कानून और उसके इतलाक का मामला है। महज वादो तलकीन से ख़त्म होते हैं तो हर रहनुमा यही बातें आके कर रहा होता है और यही वो चीज़ें जिन पे इल्ज़ाम है वो भी यही बातें कर रहे होते हैं। इसलिए असल चीज़ है कानून की हुक्मरानी। उसको अब बोर्ड हर एक कोई भी हो, किसी को सिर्फ सियासी कारकुन होने की वजह से या किसी खास जमात से ताल्लुक की वजह से किसी को कोई रियायत न दी जाए। तमाम माजी के तमाम जितने केसेस हैं उनके तमाम जिम्मेदारान जिनकी FIR बनी है, जिनकी फुटेज मौजूद है, उनको कानून के दायरे और कटहरे के अंदर लाया जाए। फिर इसी तरह इस बात की ज़रूरत है कि असले से पाक हो, लेकिन जो मफहूम असले से पाक करने का समझा जाता है। जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त, पराचा साहब आपको लग रहा है इत्तेहादी जमातें जो कराची में मौजूद हैं वो ऐसा कर सकती हैं इस वक्त? ये तो बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आती है। मरकज में भी वही है, सूबे में भी वही है, बाकी इत्तेहादी हैं। यानी कानून पर अमल दरामद करना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। वो इसको यकीनी बनाए। कोई भी इसकी ज़ात के अंदर आता है, अब तो ये ब्लैक मेलिंग से भी बड़ी हद तक निकल चुके हैं। इन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो इनका किरदार है उसको ये अदा करें। ये सिर्फ इधर उधर की बातों से अपने किरदार को खत्म न करें। पकड़े हैं, जितने दहशतगर्द पकड़े हैं, वो ये आप टेप न चलाएं। ये टेप बड़ी दफा लोगों ने सुनी हुई है, ये सबको पता है। आप अपना जवाब दें कि आप क्या कर रहे हैं। ये कराची के लहू के एक एक कतरा आपके जिम्मे है। ये बेगुनाहों का लहू आपके दामन पर है। ये इधर उधर की बातें करके ये कहां से पकड़े गए, कहां से नहीं पकड़े गए, ये टेप आप बड़ी दफा सुना चुकी है। सबने ये सुनी हुई है। आप वो बात करें जो आपके जिम्मे है, जो आपका किरदार है। आपके अपने कारकुन बेचारे जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। उन कारकुनों के जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें और कराची के लोगों से वफादारी करें और ये ना समझे कि जी आप जो है वो आपकी सियासत का खेल
انہی باتوں سے چل جائے گا. بہت بہت شکریہ فرید پراچا صاحب, بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا, بہت بہت شکریہ شاہی سید صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ. بات ہوئی کراچی کے حالات کے حوالے سے, کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی جماعتیں تو لائے عمل بنا رہی ہیں, لیکن اچھی بات یہ کی گئی کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو اور ایسے افراد کو اگر سزا دے دی جائے تو اس کے بعد اس طرح کی صورتحال نہیں ہو سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کراچی کی جو صورتحال جس طریقے سے خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں, ایک لائے عمل بناتی ہیں, اس کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا ہے اور ایک مہینے بعد وہ یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے. ہماری تو یہی گزارش ہوگی ارباب اختیارات سے کہ کراچی کے مسئلے کا پائیدار جو ہے حل تلاش کیا جائے تاکہ کراچی کے عوام کو صحیح معنوں میں امن نصیب ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.